حضرت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں, میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نے آپ کا وہ ادب نہیں کیا, ہم نے آپ کو وہ مقام نہیں دیا جس کے آپ اصل حقدار ہیں. یار کوئی ایک مولانا اٹھا کے دے دو یار, جس نے سارے علماء کرام کو ایک پینل پہ کیا ہو یار. کوئی ایک سیاسی شخصیت ایسی دے دو جس نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر وزارت کو یوں ٹھڈے پہ رکھ کے مارا ہو کہ نہیں چاہیے یار ہے جی وزارت. کوئی ایک شخصیت لا کے دے دو, کسی سیکٹر سے لا کے دے دو. اب جب بھی رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں عامر بھائی, وہ مزہ ہی نہیں آتا یار. سہیب مزہ کیسے آ سکتا ہے یار, کیونکہ پیارے بچوں ابو جا چکے ہیں. اے ہائے پیارے بچوں, اب ابو جو جا چکے ہیں. آپ کبھی بریڈ خریدنے گئے؟ بریڈ کا ریٹ پتہ ہے آپ کو؟ بریڈ ہمارے گھر میں خود بنتی ہے, ہائیجین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دودھ کا ریٹ پتہ ہے؟ ایک بھینسیں ہماری اپنی ہے, انڈے کا کاؤس ہماری اپنی ہے, انڈے کا پتہ ہے آپ کو؟ مرغیاں بھی ہماری اپنی ہیں. چینی کا ریٹ پتہ ہے آپ کو؟ شوگر فیکٹریز بھی ہماری اپنی ہے. ماربل کا ریٹ پتہ ہے آپ کو مارکیٹ میں کیا ہے اگر گھر بنانے کے لیے ہم نے؟ ماربل کے پورے پہاڑ اپنے ہیں. ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. ویلکم بیک ٹو another پوڈکاسٹ جوانوں, اور آپ کا بھائی اگین ایک بہترین سے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہے. آج کا جو پوڈکاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, رمضان کریم کی آمد ہو, اور ہم اس شخصیت کو کیسے ہی بھلا سکتے ہیں جس کو بچپن میں دیکھ کر ہم بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اور نہ صرف ہم انہیں دیکھ کر جوان ہوئے بلکہ ان سے اتنے سارے علم کا خزانہ ہم نے بھرپور سمیٹا بھی. وہ شخصیت کہ جس کا نام آج بھی دنیا کے بااثر شخصیات میں موجود ہے, وہ شخصیت جس نے علماء کرام کو, مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایک جگہ بٹھا کر ان مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہاں یکمشت ہو کر بھی رہا جا سکتا ہے, ہاں ایک امت بن کر بھی ایک پاور میں رہا جا سکتا ہے. وہ شخصیت جس نے پاکستان کے اندر ایک اتنا بہترین رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ چلایا کہ فیملیز جو کاموں پر ہوتی تھیں, جو مرد حضرات کاموں پر ہوتے تھے, وہ صرف اس غرض سے بھی گھر افطار کرنے پہنچتے تھے کہ ہم جا کر عامر لیاقت حسین کی وہ ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور ساتھ میں اپنی افطار کا جو ہے برکتیں سمیٹیں گے. تو اس شخصیت کو ہم رمضان کریم کی آمد میں کیسے ہی بھلا سکتے تھے. تو آج اسی وجہ سے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں مرحوم عامر لیاقت حسین کے لک الائک مسٹر محمد عثمان صاحب. لیکن ہم کچھ سوالات پہلے کریں گے عامر لیاقت حسین سے, اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ کو مزید آگے لے کر چلیں گے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زہیب, آپ نے اتنے شاندار طریقے کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کیا بھائی, اس کے لیے السلام علیکم. حضرت آپ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی تمام برکتوں کا نزول آپ پر ہوتا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی رہیں, ہم سب امتیوں سے راضی رہیں, اور پروردگار ہم پر اپنی برکتوں کے نزول ہمیشہ رکھے. عامر بھائی, سر آپ تو چلے گئے, لیکن اب آپ تو واپس نہیں آ سکتے, اور رمضان ہر سال آتا ہے, اور جب رمضان آتا ہے تب آپ کی یاد ایک الگ شدت پکڑتی ہے, آپ کی یاد بہت ستاتی ہے. آپ کیوں چلے گئے اتنی جلدی؟ دیکھیں سہیب, جانا تو سب نے, وقت مقرر ہے, لیکن انشاءاللہ جب تک رمضان آتا رہے گا آپ سب کی زندگیوں میں, جن لوگوں نے, احباب نے عامر لیاقت حسین کو دیکھا ہے, سنا ہے, ان تمام کے دلوں میں عامر لیاقت حسین کی مہر لگ چکی ہے, اس سے محبت کی مہر لگ چکی ہے. آپ لوگ جب بھی رمضان کریم آئے گا تو آپ لوگوں کو ایک شدت سے ایک آواز یاد آئے گی, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. لیکن کوئی بات نہیں, عامر لیاقت حسین نے ایک ایسا پودا, ایک ایسا بیج لگا دیا ہے جو کہ آپ پاکستانیوں کو اور میرے جتنے بھی چاہنے والے ملک سے باہر ہیں ان تمام کو یاد میری آتی رہے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. الہی آمین. عامر بھائی مجھے ایک بات بتائیں,
آپ کے بعد جو ٹرینڈ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کا شروع کیا، آج سینکڑوں کی تعداد میں چینلز چھوٹے بڑے سب لٹرم پٹرم سب کر رہے ہیں، لیکن سب آپ کی ایک لگائی ہوئی لکیر کو فالو کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، اپنا کچھ نیا نہیں کر پا رہے. اتنی زیادہ محتاجی کے عالم میں سارے چینلز کو کام کرنا پڑ رہا ہے. بڑی معذرت میری ان تمام چینلز سے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو بیج جو پودا آپ لگا گئے آج اس کا بھرپور فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ اس چیز کو جو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہم ایسے دیکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آج رمضان ٹرانسمیشن جتنے بھی چینلز پر ہوتی ہے، جو بڑے بڑے سیٹس لگتے ہیں، ان پر ایک بہت بڑا پوسٹر عامر لیاقت حسین کا مرحوم کا موجود ہونا چاہیے. آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی حق تلفی ہے اور یہ زیادتی ہے کہ آپ کو 30 کے 30 روزے رمضان ٹرانسمیشن میں یاد نہیں رکھا جاتا. صہیب بہت اچھی بات ہے آپ کی. اکثر ہمارے جب والدین جب مرحوم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر تو ایک عامر لیاقت حسین ہے جو بانی ٹرانسمیشن ہے. میں نے یہ پودا، آپ نے پودے کی بات کی، اور میں نے یہ بیج اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں ایک گھنا پھلدار درخت بنے، تاکہ دنیا اس سے فیضیاب ہو، اس کا پھل کھائے، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. عامر لیاقت حسین اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن عامر لیاقت حسین کے لگائے ہوئے پودے نے ایک درخت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور پھلدار درخت ہے وہ، اور ہر بندہ اسی پیٹرن پہ وہی پھل توڑ کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے اور فیضیاب ہو رہا ہے. تو اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عامر لیاقت حسین کو، کیونکہ کرم نوازی میرے رب کی ہے. بے شک. عامر لیاقت کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا میرا رب ہے، میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بے شک صلی اللہ ان کے سوا تو کوئی کچھ نہیں. بے شک ایسے تو جو عطا ہوئی عامر لیاقت حسین کو، وہ میرے رب نے کی اور اہل بیت اطہار نے کی. اللہ اکبر. تو اب یہ اس کا جو پھل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑے دل ہونے کی ایک ثبوت، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ہمارا پھل کھائیں. اور اللہ آپ کو عامر بھائی اس بات کا بھی اجر دے کہ آپ نے بڑے جوانوں کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کیا. یہ کام بھی اللہ کسی سے لیتا ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو چنے اور اس کے ذریعے اللہ پاک ایسا کام لے کہ اپنے پیارے بندوں، اپنی پیاری ہستیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈلوائے اس شخصیت کی وجہ سے. خیر عامر بھائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ سے صرف اچھی اور خوشبودار اور بہترین رمضان کی یادوں کی باتیں کریں. مجھے پلیز یہ بتائیں آپ کی زندگی کا بہترین ایسا لمحہ کہ جس سے اچھا عامر لیاقت حسین یہ خواہش کر ہی نہیں سکتا کہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیا تھا؟ کوئی واقعہ ہمیں بیان کریں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ موقع مجھے بار بار ملے، اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اللہ تمام امتیوں کو نصیب ہو، تمام عاشقوں کو نصیب ہو. ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے گوش گوار کرتا ہوں کہ منسٹری کا جب دور تھا، اس وقت ہمارا ایک موقع ملا ہمیں بیرون ملک یعنی کہ سعودی عرب جانے کا. وہاں پر جو ہے شوکت عزیز صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے. تو وہاں ایک خواہش ظاہر کی ہم لوگوں نے کہ بھائی ہم نے اپنے رب کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دیکھنا ہے. خانہ کعبہ کی ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اندر سے جا کر دیکھوں، اللہ کا گھر دیکھوں. تو اس وقت وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. تو دوسری خواہش میں نے یہ کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور دیکھنا ہے، حضور کی زیارت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ مدینے سے ہی پاسبل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے. اوکے. تو شوکت عزیز صاحب کا نام دیا گیا استخارے میں. 2 دن کا ٹائم جو ہے تقریباً 2 سے 3 دن، اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے. تو اس کے بعد قاصد آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نام نہیں آیا، اوکے، روزے مبارک میں نہیں جا سکتے. تو میں بڑا تکلیف میں آیا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کی زیارت نہ کر پاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شوکت عزیز صاحب سے کہا کہ میں بھی ایک عاشق ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا عشق سچا ہے یا جھوٹا ہے، مجھے پتہ لگ جائے گا. میرا نام آپ دے دیجئے. تو میرے بہت اصرار کے اوپر میرا نام دیا گیا، اور دوسرے دن ہی قاصد دوبارہ تھا، کہتا ہے کہ عامر کون ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی عامر میں ہوں.
کہ آپ کا نام آ گیا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے. جب جانے لگے روزہ انور پہ تو تمام وزراء وغیرہ ساتھ تھے, شوکت علی صاحب ساتھ تھے, شوکت علی صاحب کو آگے رکھا, اور جیسے جانے لگے تو جو وہاں پر خادمین ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے نہیں جانا. اب ایک تجسس اور آ گیا, یہاں سے کیوں نہیں جانا؟ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی چاہت کہ کیا ایسی کیا بات ہوگی کہ ایک دم روک دیا گیا. انہوں نے کہا یہاں سے نہیں, آپ جائیں گے باب شفا سے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے وہ موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو, حضور کے تمام عاشقوں کو, حضور کے تمام امتیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین آمین. اس سے بڑھ کے میری زندگی میں حسین اور کوئی موقع ہی نہیں. عامر بھائی کتنا ٹائم گزارا آپ نے اندر؟ کم و بیش 41 یا 44 منٹ کے قریب. ہوئے 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 یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان 41 42 یا 43 منٹس میں آپ کی زندگی کی ساری عمر, سارا تجربہ, آپ کا دنیا میں آنا رہنا, کھانا پینا, سب کچھ اس 42-45 منٹ سے ہلکا ہے, اور یہ 42-45 منٹ اس پہ بھاری ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ حضور کی چوکھٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آرام فرما رہے ہیں, وہاں پر اللہ اکبر. گناہگار, سیاہ کار, بدکار, حضور کا امتی, حضور کا عاشق, ایک ادنا سا عاشق. عاشق تو بہت بڑے بڑے ہیں, ان کی خاک سے بھی خاک, خاک سے بھی خاک. ایک عاشق وہاں بیٹھا ہے, اس نے سمیٹ لی خاک شفا. اور میں بتاتا چلوں تمام لوگوں کو, جو کہ عامر لیاقت حسین جب بولتا تھا اللہ کی شان کے لیے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اہل بیت اطہار کے لیے, وہ خاک شفا کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا. اللہ, کہ وہ خاک شفا ہمیشہ کھایا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ اکبر, اس خاک شفا کی برکت ہے, اس خاک شفا کی برکت. ورنہ عامر لیاقت کیا, ایک مٹی کا بت, مٹی سے بنا ہوا ایک انسان عامر لیاقت حسین. یہ میرے رب کی شان ہے, بے شک میرے رب کا کرم ہے. سارے کریڈٹس بے شک اللہ پاک, اللہ کریم کی ذات کے ہیں. ہم انسان کیا ہی کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہم بے بس لوگ ہیں. خیر عامر بھائی, رمضان ٹرانسمیشن ہی کی بات کرتے چلیں, آپ نے بہت سارے چینلز سوئچ کیے. وہ وقت آپ کا ایسا تھا کہ ہر چینل لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ اس سال عامر لیاقت حسین فلاں 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 ٹی وی سے آنا چاہیے. حالانکہ ہمیں انتظار رہتا تھا, ہم منتظر رہتے تھے. میں سچ بتاؤں تو میرے گھر میں ہم بہن بھائی یہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے تھے شعبان کے 15 شعبان کے فوراً بعد, شب بارات کے فوراً بعد, کہ عامر بھائی اس سال کون سے چینل پر آ رہے ہیں, ہمیں کب پرومو دیکھنے کو ملے گا. عامر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین کام کرنے کا آپ کو کس چینل پہ زیادہ مزہ آیا تھا؟ نام بھلے مت لیجئے, کوئی ایسے اس انداز میں بتا دیں کہ کون سے سن میں کیا ہو یا کب کیا ہو, کوئی ایسا معاملہ. تمام ہی چینلز پہ بہت مزہ آیا, اور سب سے پہلے جو میرا پہلا چینل تھا جہاں سے میں پہلی مرتبہ آن ایئر ہوا تھا, وہاں میں نے بہت زیادہ محنت کی. اور بتا بھی نہیں سکتا کہ لوگ تو اب اس پیٹرن پہ چل پڑے نا کہ عامر لیاقت حسین نے کس طریقے سے وہ گلدستہ بنایا, کس طرح پلان کیا, علماء کرام کو ساتھ رکھ کر کے, تمام مکتب فکر کے تمام علماء کرام کو ایک ساتھ بٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان سب کو لے کر کے آ کے بس میرے رب کی مہربانی تھی نا. جو پہلا کام ہوتا ہے نا وہ آپ کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, عزیز ہوتا ہے. تو میرے لیے پہلا چینل میرے لیے بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد پھر میں کرتا گیا, کارواں چلتا رہا. میرا رب مجھ سے کام لیتا رہا, اور عامر لیاقت حسین کام کرتا رہا. اچھا عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے چینل سوئچ کیے, کیا وجہ تھی کہ آپ لانگ ٹرم ایک چینل پہ ٹرانسمیشن کیوں نہیں کرتے تھے؟ صہیب بھائی سوال بہت اچھا ہے آپ کا. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان آپ کو جینے نہیں دیتے, لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ عامر لیاقت حسین کو گرایا جائے, تکلیف دی جائے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا, میں نے معاف کر دی اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں کو میں نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن پھر بھی لوگوں نے مجھے تنگ کیا, پریشان کیا. پرانے چینل سے میں گیا دوسرے چینل پر, وہاں لوگوں نے میرا تمسخر اڑانے کے لیے, مجھے پریشان کرنے کے لیے کہ عامر لیاقت حسین جو بانی ٹرانسمیشن ہے, اس کی ٹرانسمیشن کی TRP اوپر جا رہی ہے, اسے ڈاؤن کیا جائے. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ لوگ آج بھی اس چیز کو اگر میری بات کو سن رہے ہوں گے وہ شرمندہ ہوں گے, ضرور شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے
اس حد تک چلے گئے کہ ایک انسان کو گرانے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میرے رب نے عامر لیاقت حسین کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو دکھا دیا کہ عامر لیاقت حسین کوئی عام عامر لیاقت حسین نہیں ہے، یہ عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لوگوں نے وہ فتنے کیے ٹی آر پی گرانے کے لیے، لوگوں نے اگینسٹ میں، آپ گنتے جائیں، ڈرامہ انڈسٹری کے ایکٹریس، کرکٹرس، سنگرس، جن کا کام نہیں ہے ٹرانسمیشن کے اندر بتانا، کہ انسانوں کو بتانا کہ بھائی ہم نے یہ رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، ان لوگوں نے بھی آ کر کے بتایا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا، لیکن ہم نے کیا کیا، کیسا دیا۔ ٹی آر پی نیچے لانے کے چکر میں رب نے ایسی عزت دی کہ وہ نان اسٹاپ ایسے اوپر گئی، اور بعد میں وہی لوگ شرمندہ ہوئے۔ اچھا ایک اور سوال عامر بھائی، جن لوگوں سے آپ نے کنارہ کیا، ہم مینشن نہ وہ سال ہم مینشن کرتے ہیں، نہ ہم کوئی ایسا اشارتاً بھی بات نہیں کریں گے کہ کسی چینل کی طرف اشارہ جائے، کیونکہ میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ اگر کوئی پردہ باقی رہ گیا ہے تو اسے رہنے دینا چاہیے، بالکل، پردہ کسی کا پردہ نہیں ہٹانا چاہیے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پردے جب ہٹائے گا تو پھر وہ پردے واپس ڈھانپنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ تو عامر بھائی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب جو باقی لوگ ہیں، یقیناً ہر آدمی اپنی زندگی میں جتنا بڑا آپ سبق بنے لوگوں کے لیے، جتنی بڑی آپ مثال بنے لوگوں کے لیے، تو بہت سے لوگوں نے آپ سے بہت کچھ آپ کے بعد بھی سیکھا ہوگا۔ میں سوال یہ چاہ رہا تھا کرنا آپ سے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملات ختم کیے اور پھر دوبارہ جب وہ آپ کو اپنے ہی چینل پر لے جانے آئے، تو کیا ان میں کوئی ندامت دیکھی، آپ نے کوئی شرمندگی دیکھی؟ سہیب بھائی، ندامت تو نہیں ہوتی انسان کو، انسان کی غرض ہوتی ہے۔ اے ہائے، او ہو، غرض سجدے کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ او ہو، کیا جملہ کہا آپ نے۔ تو یہی ساری بات میں سمجھانا چاہوں گا آپ تمام لوگوں کو کہ عامر لیاقت حسین آپ سب کے سامنے ایک مثال ہے، اس مثال کو اپنی گرہ سے باندھ لیجیے کہ لوگوں کو موقع نہ دیں۔ سہیب، میں ہنسنا چاہتا تھا، لوگوں نے مجھے ہنسنے نہیں دیا، ہائے ہائے، لوگوں نے مجھے ٹرول کیا۔ اصل میں جن تکلیفوں سے میں گزر رہا تھا اسی تکلیف کے ساتھ میرے چاہنے والے، میرے دیکھنے والے، میرا ہر پاکستانی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ ہر بندہ گزر رہا تھا۔ میں نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے مجھے ٹرول کیا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے۔ لوگوں نے میرا تمسخر اڑایا ناگن ڈانس کے اوپر، کیا کچھ نہیں کہا، وہ میں لوگوں کی انزائٹی کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف بتانے کے لیے کہ ہمارا بچپن کتنا حسین تھا، کہ وہاں پر ایسا ہوا کرتا تھا، صرف سمجھانے کے لیے لوگ پرسنل ہو گئے۔ عامر بھائی، یہ لوگ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر کسی چیز سے نواز دیا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو کہ عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ چیز دے دی ہے نا، تو ان کو خدا نخواستہ یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم ہی خدا بنے بیٹھے ہیں، یا ہم ہی فرشتہ صفت لوگ ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ کسی کو مارجن نہیں دیتے۔ عامر بھائی، میں سچ بات بتاؤں، میں اس وقت میں جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، تب میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی آپ کی وفات کے بعد، اور حضرت میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں یار، ہر بندے میں خامی ہوتی ہے، وہ انسان ہی نہیں جس میں خامی موجود نہ ہو۔ اگر میرا دل ہے، آپ کا دل ہے، تو جو خواہشات آپ کے پاس آپ کے دل میں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ملتی جلتی ہے، اس سے بڑھ کر یا اس سے کمتر میرے دل میں بھی آ رہی ہوں، کیونکہ میں بھی ایٹ دی اینڈ انسان ہوں۔ اگر میں اسکرین پر یا اگر میں اپنی ذاتی زندگی میں عام طور پر اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی تمام عظیم شخصیات کو اپنی گفتگو کا حصہ رکھتا ہوں، اپنے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہوں، تو کیا میں بہک نہیں سکتا؟ کیا شیطان مجھ سے وہ کام ایسا کوئی نہیں کرا سکتا جو کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، عامر لیاقت حسین کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے لیے، سہیب احمد کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیے جانے والے تمام گناہ ہم سب کے معاف فرمائے۔ کیوں نہیں دیتے مارجن یہ لوگ عامر بھائی؟ ان کو کیوں یہ لگنے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کامنٹ کرنے کی استطاعت ہے، میں کامنٹ میں جو چاہوں گا لکھ دوں گا، میں ویڈیو ایڈٹ کر کے جس کی جو چاہوں گا لگا دوں گا۔ آپ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگوں کی ویڈیوز لیک کی جا رہی ہیں، صرف اس بنا پہ کہ ان کی ٹانگ کھینچ لی جائے، صرف اس بنا پہ کہ وہ بندہ ترقی نہ کر سکے، جبکہ یہ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں
اللہ کی قسم یہ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں اگلے سیکنڈ آنکھ بند اور دنیا سے رابطے منقطع. ایسے ہی پھر کوئی کسی کا نہیں. تم اپنے سگے بھائی کو پہچان کے دکھا دو اوپر یار, تم اپنی سگی ماں کو اوپر پکارنا تو چھوڑو, پہچان کے دکھا دو مجھے. تم نہیں پہچان سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ سارے معاملات دنیا کے دنیا میں ہی رکھے ہیں تو اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں جینے دیتے یار؟ کیا بگڑتا ہے تمہارا صرف اپنی اس خواہش کا قتل کرنے میں جس خواہش کی وجہ سے سامنے والا مینٹلی ٹارچر ہو سکتا ہے, صرف اس خواہش کو قتل کرنے میں جس خواہش کی وجہ سے تمہاری سامنے والا دماغی مریض بننے سے بچ سکتا ہے. تم کیوں اس خواہش کا قتل نہیں کر دیتے؟ صرف چند ٹکوں, چند ویوز کی خاطر تم کسی کی زندگی کھا جاؤ گے یار, تم کسی کو اتنا ستا دو گے یار. میں آج بھی اگر یہ بات کر رہا ہوں تو واللہ میری غرض یہ نہیں کہ میں ان لوگوں پہ لان کروں یا ان لوگوں کو برا بھلا بولوں جنہوں نے یہ کیا. یقیناً سب شرمندہ ہیں, یقیناً سب نے سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کی خواہشات, آپ کی ان حرکات کی وجہ سے ایک بہت بڑے انسان کو, ایک بہت بڑی شخصیت کو ایک بہت بڑی قربانی دینا پڑی, ایک بہت بڑی اس دنیا میں مثال بننا پڑا اس شخص کو. خدا را رحم کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے. بے تو شک. عامر بھائی, میں بحیثیت اس قوم کا, اس ملت کا ایک جوان جو آپ کو دیکھ کر بڑا ہوا, جس نے آپ سے سیکھا بہت کچھ, حضرت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں. میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نے آپ کا وہ ادب نہیں کیا, ہم نے آپ کو وہ مقام نہیں دیا جس کے آپ اصل حقدار ہیں. یار کوئی ایک مولانا اٹھا کے دے دو یار جس نے سارے علماء کرام کو ایک پینل پہ کیا ہو یار. کوئی ایک سیاسی شخصیت ایسی دے دو جس نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر وزارت کو یوں ٹھڈے پہ رکھ کے مارا ہو کہ نہیں چاہیے یار ہے جی وزارت. کوئی ایک شخصیت لا کے دے دو, کسی سیکٹر سے لا کے دے دو, کسی ڈرامہ آرٹسٹ کو, کسی ہوسٹ کو, اینکر کو رمضان ٹرانسمیشن کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہوا دکھا دو عامر بھائی کے علاوہ. ہر سیکٹر میں کوئی اتنا اچھا مذاق کر کے ہنسانے والا دکھا دو یار. کون سا ٹیلنٹ اس شخص میں نہیں تھا؟ کوئی اس سے اچھا نعت پڑھنے والا دکھا دو. تاثیر کی بات کر رہا ہوں. بے شک. جب وہ پڑھتے تھے ایک تاثیر محسوس ہوتی تھی یار, ایک دل میں گھر کرتا تھا وہ آدمی. لا کے دو مجھے اتنا ٹیلنٹڈ آدمی یار, کوئی تو لا دو. گوا دیا, بھیڑ چڑھا دیا اپنے مذاق کی, اپنی خواہشات کی زد میں لا کے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو لوگوں کو مارجن دیں یار. میں غلط کروں گا اپنی زندگی میں, اگر اس سے نقصان آپ کو نہیں ہو رہا تو بھائی میں جواب دے ہوں. تو نے میری قبر میں گھس کے جواب نہیں دینے فرشتوں کو, میں نے دینے, تو مجھے کر لینے دے, مجھے نصیحت کر دے بس. میرے لیے کچھ ایسا مت بیچ بو کہ جو میرے لیے آنے والے وقت میں یا جیتے جی زندگی بھر قیامت تک کے لیے تم ناسور بنا دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر میں کہتا ہوں عامر لیاقت حسین, اگر میں اپنے گریبان میں دیکھ لوں نا ایک بار کسی کی خامی دیکھنے کے بعد, مجال ہے مجھے اس کی خامی بھی یاد رہ جائے. میں خود بہت برا ہوں, میں نے خود بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں. اگر ہر بندہ یہی سوچ رکھے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایک پازیٹیو انرجی بانٹ سکتے ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو ایک اچھی سوچ, اچھا احساس دے سکتے. میں کہتا ہوں ایک طرف میرے پاس آپ 50 ارب خرب ڈالر رکھ دیں, ایک طرف آپ مجھے دے دیں دماغ کا سکون. اللہ کی ذات گواہ, نیت کا حال اللہ جانتا ہے. دماغ کا سکون, سر میں دماغ کا سکون اٹھاؤں گا. ایسے ہی. اگر میرے لیے یہ پیسہ امپورٹنٹ ہوتا نا سر, تو آج میں ایٹ لیسٹ ایک گاڑی پہ تو ہوتا, اتنے سارے فالوورز, اتنے سارے لوگ لینے کے بعد. اگر میں نہیں ہوں نا, اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے اللہ سے ان چیزوں کی حسرت خواہش کبھی زیادہ کی ہی نہیں. جتنا میں مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس بات کو یہاں کلوز کریں گے کہ خدا را کوشش کریں, اپنی زندگی کے ہیرو تو ہم سب بننا چاہتے ہیں, کم از کم کسی کی زندگی کے ولن مت بنیں. اگر آپ کسی کی زندگی میں بن جاتے ہیں نا بھائی جان ولن, تو یہ آپ اس کے لیے تو نقصان کرتے ہی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اینڈ پہ ایک آخری سوال عامر لیاقت حسین سے میرا یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے علم والے اور جتنی اچھی چیز کو ڈیلیور کرنے والے تھے, حضرت آپ ہنساتے بھی بہت اچھا تھے. آج ہمیں تھوڑا سا وہ والا عامر لیاقت حسین بھی دکھائیں جس سے ہم ہیں تو محروم, جو کہ اب ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ اگر کوئی ایسا قصہ, ایسا واقعہ, کوئی مذاقیہ, کوئی فنی, کوئی جولی سا جس سے آپ کو بڑی خوشی ملتی ہو, کوئی ایسی عادت آپ کی کسی, میں یہ تو اندازہ کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی وقت نہیں گزارا, کبھی ملاقات نہیں رہی, لیکن میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ سیٹ پہ موجود آپ کے سیٹ پر کوئی ایک بندہ بھی انرجی ڈاؤن کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوگا. سب کی انرجیز بہت اچھی رہتی ہوں گی. کوئی ایسا مذاق کا قصہ, کوئی واقعہ؟ صہیب دیکھیں, زندگی میں نا پہلے وہ کہوں گا آپ نے بہت اچھی بات کہی ماشاءاللہ سے. اور صہیب آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے تھے, میں نے تہہ دل سے سب کو معاف کیا.
اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور صہیب دیکھیں زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ رہے, مستی مذاق چلتا رہے. میں بچپن سے نا, میری کوئی بہن نہیں تھی, میں اپنی ماں کا لاڈلا تھا. میں اپنی ماں کے ساتھ اپنا ٹائم بتایا کرتا تھا, ماں کے ساتھ کچن کے سارے کام کیا کرتا تھا. تبھی میری ماں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے یہاں تک نوازا, میری پہچان بنائی. اور میں کوکنگ بہت اچھی کرتا ہوں. بے شک ٹھیک ہے, کوکنگ میں کوئی ثانی نہیں ہے بھائی عامر لیاقت حسین کا. بالکل. اگر بھائی کوئی ہے تو نہاری بنا کے دکھا دے. ہائے واہ 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 بھائی دہلی والا قورمہ بنا کے دکھا دے. کیا بات ہے. پیارے بچوں بہت ہو چکا, اب تو ابو جا چکے ہیں یار. ہائے عامر بھائی, اس جملے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ عامر بھائی آپ کے بعد, عامر لیاقت حسین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج وہ مزہ نہیں آتا رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کا, کیوں؟ دیکھیں ریسرچ ہوتی تھی نا پوری. رمضان ٹرانسمیشن یعنی کہ رمضان کریم پہلے روزے سے لے کر کے 29-30ویں روزے تک اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا, اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا, اس کی رحمتوں کو, اس کی برکتوں کو اس طریقے سے لوگوں کو بتانا کہ لوٹنی کیسے ہیں, لوٹنی کیسے ہیں, لیلۃ القدر بتانا, ان راتوں میں, خاص راتوں میں جاگ کر بتانا, لیلۃ التوبہ بتانا کہ کس طریقے سے ہم آزادی جہنم کی نار سے کس طریقے سے آزاد ہوں, اپنی بخشش کس طرح کروائیں اور اپنے رب کو راضی کیسے کریں. یہ ایک ریسرچ کے بعد صہیب تمام چیزوں کو لایا جاتا تھا. اتنا آسان نہیں تھا کہ لوگوں نے جتنا آسان اسے سمجھا ہوا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں, رمضان ٹرانسمیشن کروں اور ٹیلی ویژن کے اوپر سب کو دکھاتا رہوں کہ بھائی یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے. پوری ریسرچ ہوتی ہے صہیب. پوری ریسرچ کے بعد عامر لیاقت حسین کرتا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی عامر لیاقت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عامر لیاقت بننے کے لیے بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں گی, بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی. اس کے بعد جا کے آپ عامر لیاقت حسین کے عامر پر پہنچیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا عامر بھائی, میں آپ سے یہ سوال دوبارہ ایک دفعہ کرتا ہوں اور پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ والا جواب اس سوال کے ساتھ دیں, ذرا زیادہ مزہ کرائے گا. جب سے آپ گئے ہیں نا, جب سے آپ کا انتقال ہوا ہے, تب سے اب جب بھی رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں عامر بھائی وہ مزہ ہی نہیں آتا یار. صہیب مزہ کیسے آ سکتا ہے یار, کیونکہ پیارے بچوں ابو جا چکے ہیں. پیارے بچوں اب ابو جو جا چکے ہیں. دیکھیں نا مسئلہ یہ تھا صہیب کہ اس رمضان کی رونقیں, برکتیں ایک الگ ہی وائبس ہوتی, سب کو ملا کر کے بٹھاتے تھے نا. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے تھے. کیا بات ہے. ماؤں سے بچوں کو ملواتے تھے. وہ راہ نیکی میں اصل نیکی کیا کرتے تھے. وہ بزرگوں کی دعائیں لیا کرتے تھے. کیا بات. وہ گمشدہ بچوں کو ملوایا کرتے تھے ان ماؤں کے ساتھ. جب ایک ماں ایک بچہ آپس میں ملتا تھا نا, اس کی جو وائبس, اس کی فیلنگس تھی نا صہیب, وہ نہیں آ سکتی. اب تو بہت ساری چیزیں آرٹیفیشیل ہو چکی ہیں اور لوگ بھی آرٹیفیشیل ہو چکے ہیں, کیونکہ رشتے آرٹیفیشیل ہو چکے ہیں. کیسے چیزیں پیور ہو سکتی ہیں. عامر بھائی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو ٹھنڈا اور منور فرمائے. پروردگار اپنی تمام برکات کے نزول آپ پہ فرمائے. آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ کے ماں باپ کے لیے پروردگار آسانی کرے. آپ کے پورے خاندان کے لیے, اور آپ کا وہ صدقہ جاریہ جو آج تک میرے دل پہ آپ کے دیے ہوئے, آپ کے مجھ تک پہنچائے ہوئے علم نے اثر رکھا ہے, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اور میں مجھ سمیت اور جتنے جوانوں پہ اور لوگوں پر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور آپ نے وہ آگے بانٹا, آپ نے وہ آگے ڈیلیور کیا, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے لیے آخرت کے راستے آسان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمیت, آپ کے خاندان سمیت تمام امت سے راضی ہوں, اور پروردگار ہمیشہ اپنی برکات کا نزول ہم سب مسلمانوں پہ, ہم سب انسانوں پہ رکھے. کمنگ بیک ٹو محمد عثمان. بہت شکریہ آپ کا صہیب بھائی. بڑا مشکل کام کیا آپ نے, ایک دفعہ سانس لے لیں. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عامر بھائی کو پرفارم کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ. بالکل ایسا ہی ہے کہ عامر بھائی کیونکہ ایک بہت بڑا نام, ایک ایسے شفیق انسان اور محبت کرنے والے,
ایک ایسے استاد جن سے پوری دنیا نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہے. بے شک. ان کو ایکسپلین کرنا آسان نہیں ہے. میں نے بہت سارے کریکٹرز کیے ہیں, لیکن عامر بھائی کا کریکٹر جو ہے نا وہ ایک بڑی تو اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے عامر بھائی. شخصیت بھی ایسی ماشاء اللہ گہری شخصیت ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ عثمان عامر بھائی کتنا دکھتے ہیں, یار عثمان کچھ بھی کر لیں, عامر بھائی عامر بھائی ویل عثمان بھائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا آپ کی لائف پہ بات کرتے ہیں, آپ کی جرنی پہ بات کرتے ہیں. عثمان بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کو دقت نہیں ہوتی اس بات میں جب لوگ آپ کو عامر بھائی کا لوک لائک ہونے کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کیا عامر بھائی کے نام پہ کما رہے ہو, عامر بھائی کے نام پہ اسکرین جو ہے وہ لے رہے ہو اور یہی سب کر رہے ہو, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں سہیب بھائی, دکھ تو بہت ہوتا ہے, تکلیف بھی بہت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دیکھیں میں خود کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب کی دی ہوئی دین ہے, اور میں کون ہوتا ہوں اپنے رب کی دی ہوئی دین کو چینج کرنے والا. بے شک میرے رب نے مجھے جیسا بنایا الحمدللہ بہت خوبصورت بنایا, بہترین بنایا. تو سہیب بھائی دقت تو بہت ہوتی ہے اور لوگ پریشان بھی کرتے ہیں. دل میں یہ خواہش جاگتی ہوگی کہ یار میں اپنی ذاتی زندگی میں خود اتنی محنت کرتا ہوں, میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ لوگ کہتے ہیں کہ تم عامر بھائی. لیکن لوگوں کو بتاتا چلو میں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں. پہلا الحمدللہ پاکستانی لڑکا ہوں جس نے انٹرنیشنلی جا کر کے امریکہ میں بھائی سیاسی دنگل کیا ہے. میری اسپیشلٹی جو ہے نیوز پولیٹیکل سٹائر کے اوپر ہے. اوکے. تو عامر بھائی تو الحمدللہ اللہ نے مجھے جو دیے ہیں وہ میں پرفارم کرتا ہوں. عامر بھائی کے علاوہ بہت سارے کریکٹرز ایسے ہیں جو میں نے پرفارم کیے ہیں. اچھا آپ میمکری بھی کرتے ہیں؟ جی. میں کسی کا بھی کہوں گا آپ کریں گے؟ بالکل کر لوں گا. اب مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے کتنا دیکھ رکھا ہے کہ اگر میں آپ سے تھوڑی سی میں پہلے بڑے ناموں کی کراتا ہوں, پھر میں کوشش کروں گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میری کر لیں گے تو کر لیں گے. کیا پتا آپ نے اتنا رچایا نہ ہو, دیکھا نہ ہو, کیونکہ اس کے لیے دیکھنا رچانا بہت ضروری ہے. ایسی بات ہے سہیب بھائی. دیکھیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں, میمکری ہر بندہ کر سکتا ہے. اوکے. دیکھیے پریکٹس آپ کی جتنی اچھی ہوگی آپ اتنی اچھی میمکری کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے, مینرزم. آپ نے مینرزم پہ کام کرنا ہے. اوکے. جب تک آپ کا مینرزم اسٹرانگ نہیں ہوگا جب تک آپ کریکٹر اچھے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. میمکری تو بہت سارے لوگ ہیں. مولانا طارق زمین صاحب کے لوگ کرتے ہیں, عمران خان کے لوگ کرتے ہیں, شہباز شریف کے لوگ کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. آپ سی ایم پنجاب کی کر لیں گے, مریم نواز کی میمکری؟ بھائی نہیں ہو سکے گی, بہت مشکل ہے, لیکن ان کے چچا جان کی کر سکتا ہوں. کریں. میں خدائی قسم آج سہیب کے پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں. اس سے پہلے میں نے اور میری بھتیجی نے تنکے پہ تنکا ہے تنکا اور یہ بسنت بنائی ہے. تو میں ان تمام لاہوریوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے سی ایم کو پنجاب میں دیکھا ہے, پایا ہے. او بھائی جس کی مرو نے منت یہاں سر پہ رکھ کے اگر میں کہوں کہ ہم نے یہ جو بسنت کا میلہ کروایا ہے تو یہ ناجائز نہ ہوگا, آپ لوگوں کو ماننا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہاں کچھ مانگنے آیا ہوں, میں مانگنے نہیں آیا, یہاں سہیب کی پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں. سی ایم صاحب کیا بات ہے, ہم نے مان لیا. ایک درخواست آپ سے کروں سی ایم صاحب. بولیں. سی ایم صاحب میرا کراچی, میری بات سنیں, ہم کراچی پہ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. وہ اس لیے کیونکہ یہاں ٹھیک ہے سی ایم صاحب, ہم سمجھ گئے, ہم جان گئے, لیکن ہم درخواست اگین آپ ہی سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ حکمران بنایا ہے. میں کام کرتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں, انہیں بلوا لیتا ہوں, آپ ان سے خود ہی بات کر لیں. بلائیں پلیز. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے سہیب, سب سے پہلے میں نے اللہ کی قسم میں ڈر گیا. پیپلز پارٹی کو بچانا ہے. سر سیلیوٹ ہے آپ کو. سلام بیٹا, خیریت سے؟ ٹھیک ہے, جائیں. اوکے آپ اب ہم سے بات کریں, کراچی پہ بات کریں. حضرت ایک درخواست ہے, ایک درخواست. بیٹے آپ کی درخواست بھی لیں گے, آپ کی ای میل بھی لیں گے, آپ کی جی میل بھی لیں گے. آپ لے گئے آپ سب, لیکن میری ایک درخواست لازمی لیں گے آپ کی. میری ایک درخواست آپ سے یہ ہے, آپ دیکھیں میں ایک ماں کا جوان بچہ ہوں. ہم کیا بوڑھے ہیں؟ نہیں, آپ مجھ سے زیادہ جوان ہیں. میں بھی اپنی ماں کا جوان بیٹا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ جوان ہیں حضرت, اللہ آپ کی زندگی کرے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا جو چہرہ ہے, میں مسکرا رہا ہوں, آپ کو اچھا لگ رہا ہوں یا برا؟ پہلے صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیں. آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. آپ نہیں چاہتے کہ میں اور میرے جیسے باقی جوان اسی طرح مسکرائیں آپ کے اس سندھ میں, اس شہر میں؟ بھائی کس نے منع کیا ہے آپ کو مسکرانے پہ؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ حضرت آپ کی مسکراہٹ پہ کس نے کوئی ٹیکس لگایا ہے؟ حضرت بہتر ہے لگا دیں, منع کر دیں, وہ بہتر ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب میں اپنے ٹوٹی سڑک. ایک منٹ ذرا بات کر. ٹیکس لگوانا بیٹے, بہت تمہیں مزہ. بھائی ٹیکس لگا دو کراچی والوں کے ہنسنے پہ.
یہ ویسے لگوا دیں, یہ بہتر ہے. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ٹیکس نہیں لگا اور پھر بھی مجھے اپنی جان کا, اپنے خون کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے نا اس روڈ پہ چلتے ہوئے, تو آپ یہ ٹیکس لگا دیں. مجھے پتہ ہوگا نا, مجھے پتہ ہوگا میں نے پیسے دے کے روڈ پہ چلنا, اللہ کی قسم گھر میں بھوکا بند ہو کے مر جاؤں گا, میں باہر نہیں نکلوں گا. تو بیٹا کیوں آتے ہو باہر؟ مجبوری ہے نا, اللہ نے رشتے دیے ہیں, ان کو کھلانا پلانا, اپنا کون پیٹ کون سے پالنا. رشتے ہیں تمہارے پاس؟ بس یہ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں مجھے, آپ مذاق کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بیگم نہیں ہے, باقی سب ہے. تو سب سے اہم رشتہ تو گرل فرینڈ تو ہوگی. گرل فرینڈ بھی نہیں ہے. سچ بتاؤ. نہیں ہے, واللہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اتنے خوبصورت لڑکے کو بھائی جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, حضرت ہمیں وہاں مت الجھائیں نا, اس خوبصورت لڑکے کو کمانے دیں. کراچی شہر کو آباد کرنا ہے نا مزید, اور پورے سندھ کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. آبادی کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اچھا, جب خواتین متوجہ ہوں گی, نکاح ہوگا, شادی ہوگی, اس کے بعد خانہ آبادی ہوگی, اس کے بعد بچے ہوں گے, تو پھر آبادی ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ایک میرا بیٹا ہے, چاہو تو بلا لوں. نہیں, بات کر اللہ ان کو سلامتی دے, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے پروردگار. اور میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ بنایا ہے, ہم پر حکمران بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں, تو براہ کرم تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی جو مہربانی ہے وہ تھوڑی سی نہیں ہوتی, اور زیادہ مہربانی ہوتی ہے. جب زیادہ پانی آتا ہے تو پھر زیادہ بارش ہوتی ہے. تو بیٹا سین یہ ہے, پہلے تم بول دو, بتا لو بیٹے کو بلا لیتا ہوں. نہیں نہیں نہیں. اچھا چلیں بلا لیں. کیوں نہیں بلوانا چاہ رہے تھے؟ نہیں نہیں پلیز بلائیں. میں وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, آپ لوگ مجھے میں آپ کا انکل کیسے ہو گیا؟ آپ میرے انکل ہیں. کیسے؟ میرے پاپا کی پوڈ کاسٹ آپ کر رہے تھے. جی, تو میں انکل کیسے ہو گیا آپ کا؟ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ انکل ہوتے ہیں. اور جو وزارتیں لیتے ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں حکمرانیاں کرتے ہیں, وہ کیا ہوتے وہ گرینڈ فادر ہوتے ہیں. وہ گرینڈ فادر ہوتے ہیں. یس یس یس, آئی ایگری, ویری گڈ. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, میں بالکل خیریت سے ہوں. میں نوری نت نشانہ ڈس. کیا بات ہے. اچھا, کام کی بات کریں تھوڑی سی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی جوان کو حکمران دیکھتا ہوں یا وزارت. آئی ایم آلسو جوان. میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں حضرت, میں آپ ہی کی تعریفی جملہ, تعریف کے جملے آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں. میری زبان میں کہہ رہا ہوں گر گئے, برباد ہو گئے, ختم, ڈیڈ. پھسلنا تو بہت چھوٹی بات ہے حضرت. ہم بڑے کمزور ہو گئے. ہم طاقت کی چیزیں کھایا کریں, صبح بریک فاسٹ میں اچھی چیزیں کھایا کریں. آپ کبھی بریڈ خریدنے گئے؟ بریڈ کا ریٹ پتہ ہے آپ کو؟ بریڈ ہمارے گھر میں خود بنتی ہے, ہائیجین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دودھ کا ریٹ پتہ ہے؟ ایک بھینسیں ہماری اپنی ہے, انڈے کا کاؤس ہماری اپنی ہے, انڈے کا پتہ ہے؟ مرغیاں بھی ہماری اپنی ہے. چینی کا ریٹ پتہ ہے آپ کو؟ شوگر فیکٹریز بھی ہماری اپنی ہے. ماربل کا ریٹ پتہ ہے آپ کو مارکیٹ میں کیا ہے اگر گھر بنانے کے لیے ہم نے؟ ماربل کے پورے پہاڑ اپنے ہیں. ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ آپ کے لیے سی ویو رہ گیا, آپ کے لیے نارتھ کراچی رہ گیا, جہاں پر آپ وہاں جائیں گے وہاں بدبو آئے گی, روڈ ٹوٹے ہوئے ملیں گے. ہمارے لیے سی ویو رہ گیا. وہ سی ویو میں وہ جو نالا ڈال دیا وہی نکلوا دیں, بس ہم وہیں خوش ہیں. نالا شلوار میں ڈالا جاتا ہے, سی ویو میں نہیں. کیوں ڈلا ہوا ہے اس پہ نظر کریں, وہ وہاں کے لوگوں کو بتائیں, ذمہ داروں کو کہیں کہ وہ ختم کریں. وہ کیوں آ گیا ہے؟ گٹر کا پانی سی ویو میں کیوں جا رہا ہے؟ میرا بچہ, ہمارے بچے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں سے اسمیل آ رہی ہے, یہاں سے چلو, وہ سی ویو بھی گیا. پھر یہ کام ہمارا نہیں, یہ کام انکل عمران کا ہے. وہ بنائیں گے پاکستان, وہ ہر ایک چیز کو رینوویٹ کریں گے, بہترین پاکستان بنائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے پوڈ کاسٹ میں انکل عمران کو بھیج دوں. نہیں, تھینک یو, نہیں بلا ہمیں. اچھا, تھینک یو سو مچ. آپ جا سکتے ہیں, پلیز آپ چلے جائیں. پلیز آپ چلے گئے,
ہاں چلے گئے یار. ویری گڈ. سلامت رہے بھائی. کیا بات ہے, پانی پئیں گے؟ نہیں جزاک اللہ. اچھا بڑا زور لگانا پڑتا بھائی. عثمان بھائی ویری گڈ, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو. مجھے آپ کا یہ روپ نہیں پتا تھا. بس ایک رہ گئے, اگر آپ چاہیں تو اڈیالہ کی سیر کروا کے لاتے ہیں. نہیں ایزی ہے یار, ایزی ہے, پر کراتے ہیں. ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو اصل میں سیاسی کرنا نہیں چاہتے, یو نو. میں اپنے جوانوں کو اس سیاست کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا جس سیاست میں مسائل زیادہ ہوں وسائل کم ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا جملے کی عطا ہوئی ہے. کیا زبردست ہے. جس سیاست میں مسائل زیادہ ہوں وسائل کی کمی ہو, تو میں چاہوں گا اس سے بہتر ہے کہ جوان اپنی انفرادی زندگی میں انڈیویجولی کچھ کرے, گرو کرے, پاکستان میں بزنس لائے. اور بھائی میں کہنا ہی چاہوں گا بھائی یہ سارے ایک مذاق کے موڈ میں تھے اور وہ سارے سیریس نہیں ہونا. آپ سب سے معذرت کر لیں. میں بھائی معذرت میں چاہتا ہوں, یہ دیکھیں سر ہاتھ جڑے ہوئے اور ہاتھ جڑے ہوئے بھائی. کوئی ایسا وہ نہیں ہے, یہ سب ہمارے پیارے, ہمارے سب دل کے ہمارے محترم تو ہیں ہی ظاہر ہے, اور پھر ہمارے حکمران ہیں, تو ہمیں وہ رسپیکٹ بھی اللہ کے ڈر سے کرنی ہی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ایک گھر میں بڑا چھوٹا منجلا درمیانہ موٹا پتلا سب ویسے ہی ہوں گے. اچھا موٹے پتلے کو زیادہ ڈسکس نہ کرنا. نہیں وہ میں ایک گھر کی مثال دے رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, موٹو پتلو کارٹون یاد آیا تھا. اچھا اس کے بھی کرتے ہیں آپ یار, کریکٹر تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی آپ نے گلا کھا لیکن نہیں, اب میں آپ کو مزید مشکل میں نہیں ڈالوں گا. عثمان بھائی ہم بات کی طرف چلتے ہیں. یہ تو ہو گئی آپ کی یہ بات. چلے باہر چلتے ہیں چائے پی کے. نہیں یہی چائے انشاءاللہ یہی منگوا لیتے ہیں. ویسے آپ پیتے نہیں ہیں چائے؟ میں چائے نہیں پیتا. یہ آپ کی خوبصورتی کا راز ہے. جزاک اللہ سر, یہ میرے رب کی دی ہوئی عطا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات سے نوازے. عثمان بھائی, عامر بھائی کو ہم نے یاد کیا, بالکل اللہ ہم نے تھوڑا مذاق کیا. آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو میں نے سیم عامر بھائی سے سوال کیا تھا, سبحان اللہ یار, آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے مدینہ شریف جانے کا؟ سر الحمدللہ مجھ گناہگار کی اللہ رب العزت نے سنی, ایسی سنی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ماشاء اللہ. میرے رب نے مجھ پہ ایسا فضل کیا. میں 2024 میں الحمدللہ میں اگست میں گیا عمرے پر. ماشاء اللہ. اور میں آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتا کہ لوگوں سے اکثر سنا تھا زہیب بھائی کہ جب آپ مطاف میں پہنچتے ہیں نا, آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ یہ حقیقت ہے اوکے کہ آپ کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے. جب میں ایئرپورٹ سے اترا تو میں اپنے والدین, مرحوم والدین کے لیے دعائیں لکھتا ہوا گیا. میں نے کہا میرے والدین, دادا اور محلے میں جتنے رہتے ہیں, جو بچپن میں جنہوں نے مجھے دیکھا, اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب تھے, ان تمام کے لیے میں لسٹ بنا لی نا میں نے ایئرپورٹ سے اترتے یار یاد رہے گی مجھے نا, کیونکہ ہم نے جانا اب حرم ہی ہے. آپ یقین کریں سہیب بھائی, ہوٹل سے آنے کے بعد جب حرم پہنچاؤں تو وہ لسٹ میرے ہاتھ میں ہی رہ گئی, یاد کچھ نہیں رہا. اوکے. میں رک گیا, اور اللہ کی ذات کی قسم کھا کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس کی قدرت میں میری جان ہے. میں نے زندگی جو جی ہے نا, اصل زندگی جو سانسیں لی ہیں, وہ میں نے حرم میں کھڑے ہو کی. اللہ اکبر. مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں. جو میں دنیا میں چل رہا تھا نا سہیب بھائی, وہ سمجھے غریبی میں چل رہا تھا. اصل زندگی کا احساس ہوا کہ میں جب رب کے اپنے کعبہ کو دیکھتا ہوں, اور میں دیکھتا رہ جاتا ہوں میرے رب کا حسین کعبہ, جو کہ ہم کبھی تصاویر میں دیکھتے تھے, ٹیلی ویژنس پہ دیکھتے تھے, دوستوں سے سنتے تھے, لائیو کال پہ سنتے تھے, دیکھتے تھے. آج وہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے. سہیب بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں. کیا بات ہے. اچھا میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. اب ظاہر ہے جہاں کا ذکر چھڑ گیا, اب ہم اسی ذکر کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلیں گے. مجھے پلیز یہ بتائیں, کوئی مدینہ شریف کا واقعہ سنا دیں یار, قصہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ہر رمضان میں خاص طور پہ دل ادھر کو کھنچتا ہے, اور اس رمضان تو ایک بڑا مزے کا واقعہ بھی میرے ساتھ ہوا. جلدی بیان کرتا ہوں تاکہ پھر آپ کو ٹائم دینا ہے. ہوا یہ کہ میں ہر سال نا اپنا پاسپورٹ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. میں جب لاہور جاتا تھا تو میں اماں سے بہت لڑتا تھا, جھگڑتا تھا کہ میرا پاسپورٹ آپ نے کہاں رکھ دیا, مل نہیں رہا ہے, مجھے نکال کے دے. میری ماں کہتی پتر تو گڑا UK کینیڈا جانا, چپ کر کے ادھر ابھی کام کر, جب ملے گا دے دوں گی. میں کہا اماں کیا پتہ کب بلاوا آ جائے, کہیں بھی جانا پڑ جائے. تو ابھی ہوا یہ کہ میں ابھی لاہور میں تھا, آنے کی کراچی تیاری کر رہا تھا. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں, بھائی جان, انہوں نے بریف کیس کھولا اور وہ نا اپنا کوئی ڈاکومنٹ ڈھونڈ رہے تھے. تو انہیں ان کا ڈاکومنٹ پتہ نہیں ملا, لیکن میرا پاسپورٹ ان کو مل گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے. میں کہا جی بھائی یہ لے تیرا پاسپورٹ. اچھا, اب اللہ ہی کی طرف سے وہ پاسپورٹ خود ملا. پھر میرا سفر کراچی کی طرف ہوا. انشاءاللہ اس رمضان میرا سفر بھی میری ماں کے ساتھ مکہ مدینہ کا ہو جائے. تو پلیز کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں جو خیالی سفر میں تو لے کر جائے. مدینے کا ذکر ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلی اچھی, در و دیوار اچھی. عامر بھائی گنگنا کے پلیز تھوڑا سا. مدینے کی گلی اچھی, در و دیوار اچھے ہیں,
مدینے کی گلی اچھی درو دیوار اچھے ہیں، سبب یہ ہے، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے سبحان اللہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات بے شک تو حضور کا ذکر ہے تو حضور کے حرم کا بھی ذکر ہے۔ ہے۔ سہیب بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مکہ تو ہر بندہ جا سکتا ہے، ہر انسان جا سکتا ہے، لیکن مدینے حضور کی بارگاہ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی اپروول ہوگی نا حضور کے دربار سے تو آپ جا سکتے ہیں۔ لاڈ، لاڈ اور پیار، لاڈ اور پیار آپ نے کیا چھیڑا، لاڈ اور پیار مجھے یاد آ گیا۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب میری مرضیاں تو میں جانتا ہوں، تو بتا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی مرضی کس امتی کو پہلے بلانے میں ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں مرضیاں پوچھی جاتی ہوں گی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سہیب بھائی وہ حسین ایک لمحہ تھا نا جب آپ نے حضور کی دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حضور سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آقا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مرشدی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی تمام چیزیں، ہمارا عشق، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری ہر چیز قربان، ہمارا ایمان تب جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیب بھائی جب آپ کا لاڈ چلتا ہے نا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور رات کے تقریباً 2 بج گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں اب ہوٹل جانا چاہوں گا کیونکہ میں دوبارہ آؤں گا آپ کی زیارت کے لیے کچھ ہی دیر میں۔ تو بس میں نے حضور سے اجازت لی اور میں چل پڑا۔ میں 310 نمبر گیٹ سے جیسے ہی باہر آتا ہوں سہیب بھائی، میرا ہوٹل بالکل 310 نمبر گیٹ کے قریب، یعنی کہ حرم کے نزدیک ہی۔ میں باہر آتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا ہوٹل مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا ہوٹل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں راؤنڈ گھوم رہا ہوں، پورا مدینے میں گھوم رہا ہوں، اور میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ فلاں ہوٹل ہے؟ بولا بھائی چند قدم پہ تو ہے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا چند قدم پہ کیوں ہے؟ سہیب بھائی میں نے اچھی خاصی کوشش کر لی ہوٹل ڈھونڈ لوں۔ آخر جب میں تھک ہار گیا نا تو میں نے حضور کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اجازت دیں تو میں مدینہ شریف اندر آ جاتا ہوں، اور انا آپ کی مرضی حضور۔ بس میں اپنی فیلنگ بتاؤں، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ سہیب بھائی یقین کریں میں نے صرف ایک لمحے کے لیے میں نے یوں کیا ہے اور میں نے یوں دیکھا میرا ہوٹل میں بالکل سامنے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری جان نکل گئی۔ میں نے بولا یا دیکھو، نہیں سمجھیں گے وہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آپ یقین کریں میری جان نکل گئی، میرا دل چاہتا یا رسول اللہ بس مجھے اب نہیں جانا، یہاں سے نہیں جانا۔ جوانوں شعور بڑا ضروری ہے، عقل بڑی ضروری ہے، فہم بڑا ضروری ہے، لیکن عشق سے زیادہ ضروری نہیں ہے کوئی چیز۔ جتنا ضروری عشق ہے نا، اور جتنا ضروری عشق حقیقی اور پھر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ خدا کی قسم اپنے اندر یہ پیدا کرو، تم اسی طرح دیوانوں کی طرح مسکراؤ گے جیسے ابھی مجھے مسکراتے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کرے، آمین، اللہ کرے ہمارا ان عاشقوں میں نام ہو جائے، آمین، جو ہم گناہ گار اس دوڑ میں بھاگے پھرتے ہیں کہ ہم بھی عاشق ہم بھی عاشق۔ اللہ کرے ہماری یہ چیزیں قبول ہو جائیں، ہماری نیت ارادے پروردگار بہتر جانتا ہے۔ عثمان بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اللہ آپ کو آپ نے جس طریقے سے عامر بھائی کو ٹریبیوٹ دیا، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اگر مجھ سے کوئی کمی، کوئی الفاظوں میں غلطی ہو گئی ہے تو دیکھنے والوں سے ہی معافی چاہتا ہوں، آپ سے ہی معافی چاہتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی ان کے جو فینس ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں، اور پلس اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ پر تمام برکات کے نزول فرمائے۔ اینڈ پر میں یہ چیز ضرور چاہوں گا کہ ایک ہم کلام جو ہے وہ عامر بھائی کو یاد کرتے ہوئے ضرور پڑھیں، جو عامر بھائی اکثر پڑھتے تھے، اور اسی کلام سے پہلے میں آؤٹرو دے دیتا ہوں اور کلام پر ہمارا اختتام ہو جائے گا ایپیسوڈ کا۔ تو جوانوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دا فنزلہ کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ اب دوبارہ
جو ہے بھائی کام پر اتر آیا ہے. تھوڑا سا پاز آیا, تھوڑا سا گیپ آیا بیکاز آف سم ٹیکنیکل اور بیکاز آف سم پرسنل ریزنس. تو اب وہ الحمدللہ گیپ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہم اگین نعرہ مار چکے ہیں کام پہ, اور جب صہیب بھائی آ چکے ہیں تو پھر اب انشاءاللہ مزہ بھی ساتھ ساتھ ضرور آئے گا, اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھو گے, اور جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے معافی کے طلبگار رہتے ہو اسی طرح بالکل اللہ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کو بھی معاف کرو, مارجن دو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ کے بندوں, پہلے اللہ کے بندوں کو تو معاف کرو. جب تم معاف ہی نہیں, اللہ کو امپریس تو کرو, اس کو متاثر, پھر میں لمبا چڑھ جاؤں گا, اللہ کو متاثر تو کرو, مکن تو لگاؤ تھوڑے سے, اس کو یہ تو بتاؤ تو یا اللہ تیرا بندہ ہوتے ہوئے میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں, مولا تو مجھے معاف کر, اور اپنے بندوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں اور میں ویسا بن جاؤں جیسا تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان اور ایک انسان پسند ہے. مالک ہمیں ویسا بنا دے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جوانوں, ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ. یہاں پہ اسکرین فیڈ نہیں ہوئی ہے, ابھی ہم نعت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, روشن میری تربت کو للہ صدا رکھنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. ہے یہ بڑی خواہش ہے. آمین آمین. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ جوانو, ہمیشہ سلامت رہو.